محمود بن صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی جھوٹ کے وبال کے بارے میں، جھوٹ کی لعنت کے بارے میں، جھوٹ کی نحوست کے بارے میں۔ جھوٹ کے بارے میں ماشاءاللہ کافی پہلے بیانات ہو چکے ہیں، یہ آج 2 حدیثیں اور نظر سے گزری تھیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ بھی آپ تک پہنچا دی جائیں۔ وہ میں حدیثیں اکثر روایت کرتا ہوں جس کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے سنن نبی داؤد میں ہے، 3661 اس کا نمبر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور بخاری شریف میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا، 2942 نمبر ہے اس کا، کہ اے علی اگر تیری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ گیا تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ عرب میں سرخ اونٹ بہت مہنگے ہوتے تھے، تو ہم بھی اسی لالچ پہ لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے کوئی بیان سن کے کوئی عمل کر لے تو ہماری بخشش کا بھی کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ تو جھوٹ کے بارے میں آج اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کرے کوئی جھوٹ کی لعنت سے باز آ جائے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو پہلی حدیث جو ہے وہ ترمذی شریف میں ہے 1973 اور راویہ ہیں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ روایت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جھوٹ تھی، جھوٹ کی عادت تھی۔ آپ دیکھیں ذرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو نفرت تھی اور جو ناپسندیدہ چیز تھی وہ جھوٹ تھی۔ اور جو شخص جھوٹ بولتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل نفرت رہتا۔ اب دیکھیں جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قابل نفرت ہوگا اس کے انجام کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ تو جب تک آپ کو یقین نہ ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی ہے جھوٹ سے، اس وقت تک وہ شخص آپ کی نظر میں قابل نفرت ہی رہتا۔ یہ جو جھوٹ ہے میں نے عرض کیا کہ کافی بیانات پہلے ہو چکی ہیں، یہ بس 1-2 حدیثیں آج نظر سے گزری تھیں تو میں نے کہا کہ بیان کرتی جائیں۔ یہ جھوٹ ہوتا ہے یہ بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی لعنت ہے۔ یہ انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوا کر دیتی ہے۔ دنیا میں انسان کی عزت نہیں کرتے لوگ جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور جھوٹ ہم کیوں بولتے ہیں؟ ایک معمولی سا وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس کا جو نقصان اور وبال ہے اگر ہمیں اس کا پتہ چل جائے تو ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ وہی بات کہ ہمیں ان چیزوں کا اس لیے پتہ نہیں ہے کہ ہم دین کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم کتب حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو سنتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام ہم کر رہے ہیں یا اس کا وبال کتنا سخت ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے وہ بھی سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ترمذی شریف میں یہ حدیث 1072 نمبر پہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جھوٹ کی بدبو سے ایک فرشتہ انسان سے 1 میل تک دور بھاگتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ انسان سے 1 میل دور تک بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہے جھوٹ کی نحوست کہ جھوٹے آدمی کے قریب بھی فرشتہ رہنا پسند نہیں کرتا۔ اور ہم صبح سے لے کے شام تک اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ سچ بات تو ہم کم ہی کہتے ہیں، زیادہ تر ہم جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ اور ایک حدیث بخاری شریف میں ہے 6094 بہت پیاری حدیث ہے، توجہ اور غور سے سنیے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے، وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ اختیار کر لیتا ہے۔ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بہت جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ یہ اب اس سے سخت وعید کوئی مجھے تو نظر نہیں آ رہی کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور جو سچ ہے وہ جب انسان سچ بولتا ہے دنیا میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے، لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ ایک مرتبہ اور مقام حاصل کر لیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جھوٹ، چھوٹے چھوٹے۔ وہ ایک دفعہ ایک عورت آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تشریف فرما تھے، تو اس عورت کے ساتھ اس کی بچی بھی تھی۔ تو اس عورت نے اپنی بچی سے کہا کہ میں تمہیں کھجور دیتی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیرے پاس کھجور ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرے پاس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو کھجور اسے نہ دیتی تو جھوٹی لکھی جاتی۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے دن میں کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں، بیٹے میں بھی تمہیں یہ چیز لا دیتا ہوں۔ جب بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے میں تمہیں فلاں جگہ پہ لے جاؤں گا، تمہیں یہ چیز دلا دوں گا، تو اکثر ہم وہ چیزیں دلاتے نہیں ہیں، صرف بچے کو بہلانے کے لیے ہم یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کتنا سخت گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ اس سے زیادہ اب کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں عبرت حاصل ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ آپ ایک شخص کے پاس حدیث لینے کے لیے گئے، پتہ چلا کہ اس کے پاس حدیث ہے، تو دیکھا جب وہاں پہنچے تو وہ شخص نے جولی کی ہوئی تھی اور گھوڑے کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ ہماری عادت ہے یہ دیہات میں رہنے والوں کی، وہ جانور کو اسی طرح بلاتے ہیں اپنی طرف پکڑنے کے لیے۔ تو جب آپ نے دیکھا تو اس کی جوڑی خالی تھی، یعنی اس کی جولی میں کچھ بھی نہیں تھا، گھوڑے کو وہ بہلا رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے حدیث نہیں لی۔ آپ فرمانے لگے کہ جو آدمی جانور کو دھوکہ دے رہا ہے وہ حدیث کے معاملے میں کہاں احتیاط کرتا ہوگا۔ تو آپ نے اس سے حدیث نہیں روایت کی، واپس تشریف لے گئے تھے۔ تو ہم تو صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتے رہتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنے یاروں دوستوں سے، اپنے ملنے والوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ جن کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس لیے یہ کام کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے وبال کا، اس کے گناہ کا پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ کی جو نحوست ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ وہ ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ وسلم آپ کا امتی فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا فلاں گناہ بھی کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں کر سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بچوں کو بہلانے کے لیے، کسی اور کو ابھی میں آتا ہوں یار تم ٹھہرو ذرا، ابھی میں آ رہا ہوں، بس میں تمہارا کام کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، بچوں کو بہلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ ہمارے دل نرم ہو جائیں گے، ہمارے دل نرم ہو جائیں گے، ہم ان گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تھوڑا وقت نکالا کریں، اپنے گھر میں حدیث کی کتب لا کے رکھیں، ان کو پڑھیں، ان کو اپنے بیوی بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا پتہ تو چل سکے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے یہ کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جنہوں نے ہمیں ایک ایک چیز بتائی ہے، ہر طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ بد قسمتی ہے کہ ہمارے پاس اس کام کے لیے وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھ سکیں، ان کے ارشادات گرامی کو پڑھ سکیں۔ ہم فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، کئی لوگ تو رات بھی نہیں سوتے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے بہت سارے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور اس کے بعد نماز کے ٹائم سو جاتے ہیں، موبائل پہ فضول چیزیں۔ تو یہ جو چیزیں ہمارے کام کی ہیں جن کے بغیر ہم زندگی اور اس میں کامیاب ہو نہیں سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس کے لیے بھی وقت نکالا کریں، حدیث کی کتب کا مطالعہ کیا کریں،
یا کوئی میرے جیسا ناقص العلم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو تھوڑا ٹائم نکال کے اس کو سن لیا کریں. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہوں. خدا نخواستہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ حدیث کی روایت جو غلط ہوگی، جو کوئی مسئلہ غلط بیان ہو گیا ہے، تو آپ میری رہنمائی ضرور فرمائیں. ای میل کے ذریعے مجھے ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں دوبارہ تحقیق کر لیں گے. جان بوجھ کے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی بات آئے تو میری ضرور رہنمائی فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی پڑھنے کی، سننے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.